جب شیاطین بند ہیں تو گناہ ہم سے کیوں نہیں چھوٹتے؟ کیوں ہماری آنکھیں بے حیائی کرتی رہتی ہیں؟ کیوں ہمارے کان نغمات سنتے رہتے ہیں، میوزک سنتے رہتے ہیں؟ کیوں ہمارے جوان ہر وقت فری فائر کھیلتے رہتے ہیں، پب جی کھیلتے رہتے ہیں؟ کیوں ہماری زبان غیبت کرنے سے باز نہیں آتی ہے؟ کیوں ہمارے اعضاء غلط کام کرنے سے باز نہیں آتے ہیں؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ گناہ ہم سے کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو میرے دوستو، انسان کو گناہ پہ جو چیزیں آمادہ کرتی ہیں وہ شیطان کے ساتھ ساتھ اس کا خود کا نفس بھی ہے۔ شیاطین کو تو اللہ بند کر دیتا ہے، لیکن نفس تو کھلا اور آزاد گھوم رہا ہے، اور اسی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ماہ رمضان دیا ہے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اگر انسان پریکٹیکلی اگر دیکھے، اگر وہ پورے روزے رکھتا ہے تو آخر تک کچھ نہ کچھ تو اس کے دل کے اندر نرمی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن نہیں، ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہیں، ہم کو ڈھیٹ بننا ہے، ہم کو گناہ کرنے ہیں، ہم کو گناہوں سے باز نہیں آنا ہے، چاہے پھر اللہ ہم کو چاہے کتنے ہی رمضان تحفے میں دے دیتے، ہمیں گناہوں سے باز آنا ہی نہیں۔ ہم نے یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر رکھا ہے۔ ہوٹلوں پہ جا کے آپ دیکھیں تو ہزاروں نوجوان آپ کو جانوروں کی طرح کھاتے ہوئے مل جائیں گے، دنیا کے سامنے مذہب اسلام کو پیش کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ ہاں مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے اگر روزے چل رہے ہیں، آپ کے اسکالرز آپ کو سمجھاتے، آپ مت مانیے ان کی، آپ ہوٹلوں پہ جا کے کھائیں۔ رمضان کے سائنسی کتنے فائدے ہیں۔ کولیسٹرول سب سے اچھی چیز تھی، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے، کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے، اور اس سے صحت پہ اچھی رہتی ہے۔ اس سے بڑی چیز ہے کہ روزے دار کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کے لیے یہ ملے گا، اس کے لیے یہ چھوڑیں گے تو یہ، اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ۔ لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس کا کیا بدلہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا جو گمان ہے نا، آپ صرف اتنا سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اور اللہ کی شان میں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو سمندر کے برابر بھی آپ کو ہیرے جواہرات عطا کر سکتا ہے، اب آپ کو سربلندی عطا کر سکتا ہے۔ لیکن جوانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے جو رمضان ہم کو دیا ہے، پتہ نہیں اس کے آگے والا رمضان ہم کو ملے گا دیکھنے کو یا نہیں ملے گا، اس کے بعد روزے ہم رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے۔ لیکن نہیں، اس پہ غور نہیں کرنی۔ ہم کو تو موبائل پہ ڈرامے دیکھنے ہیں۔ رمضان کے اندر میں نے دیکھا خدا اور محبت ڈرامہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ جوان اس کی طرف مائل ہوئے، بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خدا اور محبت تمہاری شفاعت نہیں ہوگی اس سے۔ شفاعت ہوگی تو نبی کی سنتوں کو اپنانے سے ہوگی، شفاعت ہوگی تو قرآن پڑھنے سے ہوگی۔ جنت ملے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، خدا اور محبت دیکھنے سے نہیں ملے گی۔ خدا اور محبت دیکھنے سے صرف ذہن کے اندر گندے خیالات آ سکتے ہیں، شیطانی محبت جاگ سکتی ہے۔ قرآن سے محبت کر کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ یہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ ہمیں نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہی اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن ہمارا مسئلہ وہی ہے، ہم نہیں مان سکتے۔ آج بھی روزے داروں کی اگر پرسنٹیج دیکھی جائے تو 40 سے 45% ہے، باقی 50-55% آج بھی روزہ نہیں رکھنے کو تیار ہے۔ ہمیں کام کرنا ہے، ہم اگر روزہ رکھیں گے ہم دکان پہ نہیں بیٹھ پائیں گے۔ بھائی 11 مہینے اللہ نے آپ کو دیے کمانے کے لیے، ایک مہینہ آپ اللہ کے لیے اپنے کام کو کم نہیں کر سکتے، اور اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے؟ آپ روزہ نہیں رکھتے، اللہ کا آپ کچھ بگاڑ سکتے، اللہ کے خزانے سے آپ کچھ کم کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی۔
اللہ نے یہ روزے کا جو معمول بنایا ہے، روزے کی جو ترتیب بنائی ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ کبھی یہ سوچے کہ اللہ نے یہ روزے کا نظام جو ہے یہ اتنا الٹ پلٹ کیوں رکھا ہے؟ آپ عام دنوں میں ناشتہ کرتے ہیں 7 بجے، لیکن اللہ نے رمضان میں کیا کہا؟ آپ کو سحری کھانی ہے 4 بجے اٹھ کر کے، بیچ نیند سے آپ کو اٹھ کر کے سحری کھانی ہے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا 8 بجے ناشتہ 8 بجے سحری رکھ دیتا اور پھر 8 بجے شام تک 12 گھنٹے کا روزہ آپ کو دے دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے برخلاف کیوں کیا؟ کبھی یہ سوچا آپ نے کہ 4 بجے آپ کو سحری کھانی ہے، اس کے بعد نماز پڑھ کے آپ کو سونا ہے، دن میں آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ اس کے بعد پریشانی یہ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ ڈالی کہ آپ مغرب کے وقت ہی کھا سکتے، اور ایک مخصوص وقت ہے، افطار کا مخصوص وقت ہے، آپ اسی وقت افطار کر سکتے، اس سے نہ 1 منٹ پہلے اور نہ 2 منٹ بعد۔ ایسا کیوں؟ اس کے بعد ایک اور ذمہ داری اللہ نے رکھی کہ آپ کو عشاء کی 17 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، مزید آپ کو 20 اور پڑھنی ہے، اور وہ 20 ان رکعتوں سے بھی لمبی ہیں جو آپ نارمل طور پہ آپ جو 17 رکعت پڑھتے ہیں عشاء کی، ان سے مزید لمبی رکعتیں ہیں، ان میں طوالت ہے۔ یہ اور مشکل اللہ نے ڈالی، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں میرے دوستو، صرف اللہ نے یہ نظام اور یہ ترتیب جو رکھی ہے یہ اس لیے تاکہ آپ کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، آپ اللہ کے نزدیک جائیں، تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور ہوتا بھی ہے، آخر رمضان تک بہت سے لوگ پٹری پہ آ بھی جاتے ہیں، اپنی لائن پہ آ جاتے ہیں، لیکن عید کی صبح ہی اپنی گاڑی گڈھے میں ڈالتے ہیں کہ چلو بہت ہو گیا، بہت بن لیے متقی، بہت بن لیے پرہیزگار، بہت پڑھ لی نمازیں، اب نہیں پڑھنی ہے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جو رمضان کے ذریعے اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، کہ رمضان کو اہمیت دیتے ہیں، اور رمضان جس مقصد کے لیے ہمارے درمیان اللہ نے نازل کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی آگے اپنی گاڑی بڑھاتے ہیں۔ ہم رمضان میں تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم منہ میں پانی چلا گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ہم پانی نہیں پیتے، کھانا موجود ہے ہم نہیں کھاتے، دروازہ مکفل ہے اس کے پیچھے بھی ہم کوئی برائی نہیں کرتے، دروازہ بند ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی یہ گمان میں ہے، یہ دل میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نہیں گناہ کرتے۔ تو کیا جب اپنے رشتہ داروں کو گالی دیتے ہو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا؟ روزے کے علاوہ کھانے پینے اور زنا بدکاری کے علاوہ بہت سے ایسے گناہ جو ہم کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ذہن سے یہ خیال نکل جاتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوستو، اللہ نے رمضان جو دیا ہے اس کو اپنی قسمت سمجھیں، اور خدا کے واسطے ہوٹلوں پہ جا کے اسلام کی نمائندگی اس طرح نہ پیش کریں، اسلام کو یوں برباد نہ کریں، اسلام کو یوں بدنام نہ کریں۔ نہیں روزہ رکھ سکتے، کم از کم لوگوں کے سامنے کھائیں تو نہیں، کم سے کم لوگوں کو یہ میسج تو نہ دیں کہ ہاں ہم مسلم ہو کے بھی ہم اللہ کی نہیں مانتے، مسلم ہو کے بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کا ایک دروازے کا نام غالباً ریان ہے، وہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ صرف روزے داروں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ تو کتنی نعمتیں اللہ رمضان کے اندر ہم کو ہمارے لیے نازل کرتا ہے، اور کتنی نعمتیں ہمیں میسر بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ کا احسان نہیں مانتے، ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ہم کیسے مسلمان، ہمیں گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کیسی کیسی بیماریاں ہمارے اوپر اللہ بھیج رہا ہے، اللہ جانے وہ ہمارے لیے عذاب ہے یا رحمت ہے، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ مسجدوں سے دوری ہماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہم مسجدوں کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، اگر کوئی بات کر دے نماز پڑھنے کی تو ہم اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے رمضان ملا ہے تو اس کو اپنی قسمت سمجھیں، اور اس کے اعمال زیادہ سے زیادہ اس کے اندر نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کی کوشش کریں، اپنے اس ماہ سیام کے اندر، ماہ مبارک کے اندر اپنی بخشش کروائیں اللہ سے۔ پتہ ہے کہ مغرب کے وقت، افطار کے وقت اللہ اور بندے کے درمیان صرف ایک پردے کا فاصلہ ہوتا ہے، تو
کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس موقع کا بھی فائدہ نہ اٹھائے جب ایک کا 70 مل رہا ہے، اور ایک کا 70 اور اس کے اوپر اللہ جتنا اپنی رحمت سے دے دے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، اپنی عمر کو غنیمت سمجھیں، اور رمضان کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ رمضان کو اللہ کی طرف سے بابرکت مہینہ سمجھ کر ہم اس کو گزاریں، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔